میں اپنی کتاب سے نہیں پڑھنا چاہتا، میں رامائن کا وہ آخری شلوک آپ کو سنانا چاہتا ہوں جب راون کا وध ہو گیا، جب حق نے باطل پر وجے پراپت کر لی۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، جب لٹیرا مارا گیا اور جس کو اذیت دی گئی تھی وہ کامیاب ہو گیا، تو جب لٹیرا مارا گیا آخری مرحلے میں ہے، ایک مرتبہ شری رام جی اپنے بھائی لکشمن جی سے فرماتے ہیں کہ سنو رہتا شری لکشمن، سنو بھیا لکشمن، یہ جو راون ہے نا بڑا گیانی تھا، یہ بڑا گیانی تھا، جاؤ اس سے گیان پراپت کرو۔ اب تاریخ میں یہ لکھا ہے، ہسٹری میں یہ لکھا ہے، اتہاسکاروں نے یہ لکھا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ والمیکی میں کیا لکھا ہے، اختلاف کے ساتھ کیا لکھا ہے اور کیوں لکھا ہے، وہ جا کے تحقیق طلب ہے جو کریں، مگر جو لفظیں تاریخ میں ملی ہے وہ یہ ہے کہ شری رام نے اپنے بھائی سے کہا کہ جاؤ جاؤ لکشمن، یہ گیانی ہے، اس سے گیان پراپت کر لو۔ شری لکشمن جی گئے، عدم توجہی کی بنیاد پر، یہ میرا تعلیقہ ہے، عدم توجہ ہی کی بنیاد پر وہ جا کے راون کے سرہانے کھڑے ہو گئے۔ سرہانے کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگے مجھے میرے بھیا نے بھیجا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ تو مجھے گیان دے۔ اس نے سر سے پیر تک دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا جاؤ، تمہیں تو ابھی گیان لینے کا طریقہ بھی نہیں آتا، میں تمہیں گیان کیسے پردان کر دوں۔ یہ سننا تھا۔ شری لکشمن جی واپس پلٹے، رام جی کی خدمت میں گئے اور مریادہ پروشتم شری رام جی سے کہنے لگے حضور اہنکار دیکھ رہے ہیں، مرتیو کے دوار پہ کھڑا ہے، جانکنی کی عالم میں ہے، لاسٹ مومنٹ ہے، جانے والا ہے، اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، مرتی کے دوار پہ کھڑا ہے، مگر اہنکار دیکھ رہے ہیں، تکبر دیکھ رہے ہیں، اہنکار کا ترجمہ کر دوں، اہنکار دیکھ رہے ہیں، ایگو دیکھ رہے ہیں، ایٹیٹیوڈ دیکھ رہے ہیں، غرور دیکھ رہے ہیں، گھمنڈ دیکھ رہے ہیں۔ کہا ہوا کیا؟ توجہ، ہوا کیا؟ کیا بات ہے؟ دیکھیں بڑا احساس کیجئے تو بڑا عظیم جملہ ہے۔ شری رام کا اپدیش یہ ہے کہ کوئی غضب میں آئے تو اس پر غضبناک نہ ہو جاؤ، آہستہ سے پوچھو ہوا کیا تھا۔ ہائے میرا جملہ واضح ہو جائے، یعنی غضبناک قوم کو خاموش کرنے کا جو رام راجیہ طریقہ ہے وہ شرافت ہے، شرارت نہیں، وہ شرافت ہے۔ غور فرمایا آپ نے، فوراً انہیں شانت کیا، خاموش رہو تھوڑی دیر، اب بتاؤ ہوا کیا؟ کہنے لگے براتا شری مرتیو کے دوار پہ کھڑا ہے، مگر کتنا اہنکاری ہے، کتنا متکبر ہے، کتنا غرور میں مبتلا ہے، کہہ رہا ہے تمہیں تو ابھی شکشا پراپت کرنا نہیں آتا۔ شری رام مسکرائے، مسکرا کے پوچھا تم کھڑے کہاں تھے؟ تم کھڑے کہاں تھے؟ کہا میں اس کے سرہانے کھڑا تھا۔ کہا تو پھر غلط جگہ کھڑے تھے، گیان گرو کے چرنوں سے پراپت کیا جاتا ہے، تمہیں پائنتی کھڑا ہونا چاہیے۔ میرے عزیزوں یہ ہے رام راجیہ کی وچار دھارا کہ جہاں تعلیم حاصل کی جائے وہ مقام بھی لائق احترام ہوتا ہے۔ یہ ہے رام راجیہ کی پریبھاشا کہ جہاں سے ایجوکیشن ملے، جہاں سے تعلیم ملے، اس مقام کا مہتو یہ ہے کہ سرہانے نہ کھڑے ہو، پائنتی کھڑے ہو۔ بھائی کا اپدیش سنا، فوراً پہنچے، جاننے کے بعد پائنتی کھڑے ہوئے، راون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا اب تو مجھے گیان دے دو، اب تو میں صحیح جگہ کھڑا ہوں۔ اب جملہ سنیے، آخری فرق تک توجہ چاہتا ہوں۔ راون نے جیسے ہی یہ سنا، یہ دو روایتیں ہماری سن لیجئے تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ معصوم فرماتے ہیں خذ الحکمت ولو کان من اہل النفاق، حکمت جہاں سے پانا لے لینا، چاہے نفاق کے سینے ہی میں کیوں نہ ہو۔ خذ الحکمت
حکمت جہاں سے پاؤ، این خذوہ اینما وجدتموہ، جہاں سے حکمت پاؤ وہیں سے لے لو۔ دوسرا فقرہ نہج البلاغہ میں امیر بیان و سخن مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا فرماتے ہیں لا تنظر من قال بل انظر ماذا قال، دیکھو یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، میرا مقدمہ سنیے، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ راون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ راون کہہ کیا رہا ہے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، جیسے ہی شری لکشمن جی نے راون سے کہا کہ آپ گیان دے دو، تو کہنے لگا راون سنو لکشمن، مجھ راون کو ہزاروں دیوی دیوتاؤں کا وردان پراپت تھا، کسی طاقت میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میرا بال بیکا کرتا، مگر میں اس انجام کو پہنچا ہوں اپنے اہنکار سے۔ ہائے میرا جملہ واضح ہو جاتا، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اپنے ایگو کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے، انا کی وجہ سے، اہنکار کی وجہ سے۔ تو خیال رکھنا کبھی اہنکاری نہ ہو جانا۔ میں امت مسلمہ کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو، پوری دنیا کے حکمرانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جب گیانی کا اہنکار نہ بچا تو اگیانیوں کا اہنکار۔ نعرہ تکبیر، آخری آدمی کا ہاتھ اٹھانے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہندوستان، ہندوستان، اسلام، نعرہ حیدری۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد کو۔ ہندوستان تک ٹھیک ہے، بس ہندوستان۔ اہنکار کسی کا بھی نہیں بچے گا، اتنا بڑا گیانی تھا مگر اہنکار کی وجہ سے مارا گیا۔